ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، جو شخص اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے گا اسے اللہ 5 قسم کے انعامات سے نوازیں گے۔ آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ مالک نے آپ کو عطا کی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ کس لیے؟ شاہدن، گواہ بنا کے۔ گواہ کس طرح ہیں؟ جس طرح میں عرض کر چکا کہ اللہ نے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، اللہ نے بہت سی نشانیاں آپ کو اپنی دکھائی تھی۔ ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ آپ ان کے شہادتی ہیں جو اللہ کی ملکوت میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دکھائی اور دنیا کے سامنے آپ نے گواہی دی کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر امت کے خلاف یا حق میں امت محمد الرسول اللہ کو شہادتی بنائے گا اور ان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادتی بنیں گے۔ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اللہ ان سے اس بات کی گواہی مانگے گا کہ آپ نے جب اپنی قوم کو جا کے دعوت دی، کیا پوری طرح دعوت دی؟ جس طرح آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے نبی، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے بھی آپ کو گواہ بنایا کہ آپ نے کہاں تک لوگوں تک بات پہنچائی اور آپ کا لوگوں نے کیا جواب دیا۔ جس طرح کے بعض لوگوں کے متعلق قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا۔ اے اللہ، یہ وہ قوم تھی جنہوں نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا۔ تو پہلی صرف اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ گواہ ہیں اللہ کی ملکوت میں جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ان کی گواہی آپ نے دی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات کی گواہی دی، اس کی وحدانیت کی گواہی دی۔ دوسری صرف وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، جو اچھے کام کرتے ہیں انہیں خوشخبری دو، جو برے کام کرتے ہیں انہیں ڈرایا جائے۔
یہی آپ کی زندگی کا ماٹو تھا اور کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال کہ تم سب بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جا رہی ہو، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کے جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے لے کر اس دنیا کے اندر آخری سانس تک آپ نے یہ ذمہ داری پوری طرح نبھائی. اس کے لیے کتنی ہی تکلیفیں اٹھانی پڑی، آپ نے ان تکلیفوں کی پرواہ نہیں کی. آپ لوگوں کو یہ دعوت حق دیتے رہے. پھر فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، یہ نبی بلانے والے ہیں اللہ کی طرف سے، بِإِذْنِهِ، اسی کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں، اسی کے حکم سے اللہ کی طرف سے بلاتے ہیں. اور یاد رکھیں دنیا میں سب سے بہترین شخص وہی ہے اللہ جس کے متعلق قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر انسان کوئی نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں دین کے نام پہ لوگ اپنی طرف بلاتے ہیں، اپنے سلسلوں کی طرف بلاتے ہیں، اپنے آباء و اجداد، اپنے پیروں اماموں کی طرف بلاتے ہیں. لیکن اللہ کی نظروں میں سب سے اچھا وہ ہے دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے. اور اس اچھوں میں سب سے اچھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ نے اسپیشلی اسی لیے بھیجا وداعیا الی اللہ باذنہ، وہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلائیں. وسراجا منیرا، جس طرح سورج چمکتا ہے نا اس کی روشنی ظاہر ہوتی ہے، اس طرح رسول اللہ کی دعوت پوری دنیا کے اندر روشن سورج کی طرح ہے. جس طرح سورج کی روشنی میں کوئی سایہ نہیں ہوتا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اب میرے دین سے گمراہ ہٹے گا وہی جو خود اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے. اب دین میں کنفیوژن کوئی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی خود جان بوجھ کے ضلالت اور گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے، اپنے باپ دادے کے طریقے کی وجہ سے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کریم پر جو قرآن نازل کیا، جب تک وہ اس کے پاس موجود ہے، جب تک رسول اللہ کی سیرت موجود ہے، انسان گمراہ نہیں ہو سکتا. اور آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کے ساتھ چمٹے رہو گے گمراہی نہیں آئے گی. وہ دو چیزیں کون سی؟ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دوسرا وسنتی، میرا طریقہ. یعنی ضلالت اور گمراہی سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، ہم اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اپنا لیں. اگر اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اپنائیں گے تو وہ انسان گمراہی سے نہیں بچ سکے گا. پھر فرمایا وبشر المؤمنین، ہم نے مومنوں کو بشارت دینے کے لیے بھیجا، جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور یہ بات یاد رکھیں اہل ایمان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. سب سے بڑا فضل تو یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کی توفیق بخشی، اور اس ایمان کی وجہ سے وہ جہنم کے عذابوں سے بچے گا، اس ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. تو یہ اللہ کا اہل ایمان پر بہت بڑا فضل ہے. اب اللہ یہ 5 باتیں بیان کرنے کے بعد اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں یہ کافروں اور منافقوں کی باتوں پہ نہ دیکھنا کہ یہ کیا تانا دیتے ہیں. اور یقین جانیے جب ایک غلط آدمی تان و تشنیع کرتا ہے تو اس وقت انسان ذہنی طور پہ خود متزلزل ہو جاتا ہے، کیا میں ٹھیک ہوں؟ یہ سارے میری مخالفت کر رہے ہیں، یہ میں اکیلا ٹھیک ہوں؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مخالفت کرنے والے سارے غلط ہوتے ہیں
اور ایک اکیلا شخص ٹھیک ہوتا ہے، جس طرح سیدنا ابراہیم کی مثال ہے۔ اللہ نے انہیں فرمایا تھا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ۔ یہ سارے کے سارا زمانہ غلط، سارا ملک غلط، سارے لوگ غلط، صرف اگر ٹھیک ہیں، کوئی امت ہے دنیا کے اندر اللہ کی بندہ ہے کوئی، تو وہ سیدنا ابراہیم ہے۔ تو اس لیے کثرت کو دیکھ کے اس کے پیچھے نہیں چل پڑنا، جتنے سارے اتھے میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ کیا ہے، اس کا رستہ کیا ہے، چاہے اس پہ چند لوگ چل رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے میرے پیغمبر کافروں اور منافقوں کی بات کو نہیں ماننا آپ نے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور جو تکلیف دیتے ہیں ان پہ صبر کرنا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، حالات کتنے بھی کڑے ہو جائیں ایک مومن کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ اپنے بھروسہ کرنے والوں کے لیے کافی کارساز ہے، وہ خود فیصلے کرتا ہے۔ آپ ذرا تصور فرمائیں، رشیا، امریکہ، برطانیہ، اس نے مسلمانوں کے کون کون سے ملک کو نہیں اجاڑا، لیکن چند لوگ جو مزاحمت میں سامنے کھڑے تھے یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے اور وہاں سے بھاگنا پڑا انہیں۔ آج ایک مملکت جو لوگوں کو ایٹمی مواد مہیا کرتی تھی، چند دن کے حملے کے بعد وہ پورا ملک تباہی کی طرف چلا گیا، سب لوگ آگے لگ کے بھاگ گئے۔ صرف ایک ایمان ایسی نعمت ہے جو دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی ہمت دیتی ہے۔ ایمان ہی ایسی نعمت ہے جو انسان کو دنیا کی مصیبتوں پہ اللہ پہ توکل سکھاتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے متعلق اللہ نے 5 صفات بیان کی ہیں کہ آپ لوگوں کو بلانے والے ہیں نیکی کی طرف، برائی سے روکنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کے طریقے پہ زندگی بھر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی مخالفت سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ رسولوں کی مخالفت ہی اللہ کی ناراضگی اور تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ اس تباہی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔